السلام علیکم۔ جب وطن عزیز میں کچھ پارٹیز ان کے ممبران چینلز کے اینکر کسی ایک مسئلے کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے در پردہ اور بھی مسئلے چل رہے ہیں اور ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ پرسوں ایک بل پیش ہوا سینٹ میں، جس بل کے تحت کہ موبائل کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ٹاور کسی کے بھی گھر، جائیداد، پراپرٹی، اس کو جو جگہ موزوں لگے گی وہ وہاں پر لگا سکتی ہے اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کی صورت میں، تکرار کی صورت میں 5 کروڑ جرمانہ اور 6 سال کی سزا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ جمہوری ملک ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے وہ ایسے کچھ علاقے ہیں نا، میانمار، برما کی طرف سنتے تھے، ناگالینڈ، وہاں پر جو گوریلا فورسز لوگوں کے گھر جلاتی تھی، زبردستی قبضے کرتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کیسے بل پیش کر سکتے ہیں کہ ان ٹاورز کمپنی کو کسی کا بھی گھر، مطلب یہ بل آپ نے پیش کیا ہے، کسی کی خواہش پر پیش کیا ہے کہ کسی کو کسی کا کارنر پلاٹ پسند آ گیا، کوئی متروکہ بلڈنگ پسند آ گئی، کسی کا آفس پسند آ گیا، تو اس بل کے تحت وہ اس مالک مکان کو اس سے بے دخل کر سکتی ہے کہ یہ یہاں پر ٹاور لگے گا۔ لیکن آپ اور ہم تنخواہوں میں الجھے ہوئے تھے کہ جو اضافہ ہے وہ 7% ہونا چاہیے یا 10% ہونا چاہیے۔ یہ شکر ہے کہ اینکرز نے، مالک صاحب نے، کوئی رؤف کلاسرا صاحب نے اس کے اوپر کوئی پروگرام کیا اور یہ بات پہنچی کہ یہ وہاں پر جو سوئے ہوئے لوگ تھے یا کس کی ڈانٹ پر خاموشی سے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ دوسرا، آپ کو اور ہمیں یہاں پر پیٹرول پرائسز میں الجھایا ہوا کہ بھئی یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں یہ کم ہوں گی، یہ 30 روپے کم ہوں گی، 60 روپے کم ہوں گی، یہ 120 روپے کم ہوں گی۔ پھر وہ آ کے ایک ملک کے وزیر اعظم، جن کو آپ نے اتنا چنے کی جھاڑ پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ آ کے ایک ملک کے ایٹمی طاقت کے جو ملک ہے، وہ وزیر اعظم آ کے پیٹرول پرائسز کا بتائیں گے اور آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کمیٹی بنائی ہے۔ کیوں بھائی؟ بڑھاتے ہوئے کمیٹی بنائی تھی یا بڑھاتے ہوئے وہ ہوائی گھوڑے پر سوار تھے اور اس کے بعد آپ نے جنگ کسی اور جگہ لگی اور اس کے اثرات ہم تک آئے؟ اب پرانی بات کیا دہراؤں کہ ان کے حساب سے تو ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، لیکن وہ قیمتیں بڑھا دی گئیں اور اب قیمتیں کم کرتی ہوئی جن کمپنیز کو اربوں روپے کا راتوں رات فائدہ دیا ہوا تھا، اب ان کو کیا کہتے ہیں کہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے، کہ جو جنگ کے دوران جو اس وقت تھا اور اب اس تک بھی قیمت نہیں لا رہے، اور آپ کو اور ہمیں اس بحث میں الجھایا ہوا ہے۔ لیکن بیچ میں کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو تو ویسے ہی انہوں نے، آئی ایم سوری، والد محترم کا ملک ہے، جو دل چاہے کرے، ان کے کسی بھی ادارے کے ساتھ اس کو بیچیں، اس کو لیز پہ دیں، اس کو آؤٹ سورس کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ہماری جو ملک کا اثاثہ، ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلیگ کیریئر، کہ اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کو اونے پونے بیچ دیا گیا۔ اتنا اونے پونے کہ 2 جوڑی 11 ارب کی جہاز لیا گیا پنجاب گورنمنٹ میں، اور 10 ارب کی پی آئی اے بیچ دی، 10 ارب کی پی آئی اے بیچی۔ اب میں کیا کہوں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ آیا کہ عارف حبیب صاحب کا نام استعمال کیا گیا یا وہ سامنے ہے۔ اب 15 سال کے لیے ان کو ٹیکس فری کر دیا گیا کہ جو آپ ایک کرافٹ کے جو سپیئر پارٹس جو آپ امپورٹ کریں اس کے اوپر آپ کی کوئی ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہوگی، ایگزمپٹڈ ہے وہ۔ آئی ایم ایف سے پوچھا تھا، کیونکہ ہمارے تو بجلی، سوئی گیس، پانی، ہماری سانس، ہر چیز کا پوچھنے کے لیے بھاگے بھاگے اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے پوچھتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف اس چیز پہ نہیں مان رہا یا اس چیز پہ نہیں مان رہا۔ آئی ایم ایف اس 15 سال کی سیٹوں کو دی ہوئی، بلکہ سیٹ بھی کیا، عارف حبیب صاحب ہیں، پھر ان میں شیر ہیں فوجی فرٹیلائزر کے، فاطمہ کے، لیک سٹی کے، اے کے ڈی کے اور سٹی سکول والوں کے۔ جی، فوجی فرٹیلائزر سبسڈی گیس پہ بہت زیادہ ملتی ہے، 17,500 کی پرائس ہے کھاد کی، لیکن ہم اس کو بلیک میں 19 یا 20 کا بھی خریدتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان ارب پتی سیٹھوں سے گزارش ہے کہ جس وقت یہ اونے پونے پی آئی اے خریدی ہے تو اس کے بعد اب پتہ نہیں خریدی بھی ہے، سب کا نام ہے یا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، کہ جب نہیں تھا تو پھر نہیں خریدنی تھی نا، کہ آپ کا یہ خرچہ بھی کیا غریب عوام کے سر پر ہے؟
کہ یہ جو آپ کو 15 سال کی سبسڈی دی گئی ہے، جو آپ کا فیول، ہماری زمینیں مر رہی ہیں، کسان مر رہے ہیں، کسان خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں، اس کا ڈیزل دیکھ لیں اور آپ اپنے جیٹ کا فیول پرائز دیکھ لیں کہ اس میں کتنا ڈفرنس ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی دل نہ بھرا تو ان کو 15 سال کی سبسڈی دے دی. اور بھائی بزنس کرنا ہے تو اپنے اون پہ کرنا تھا نا. کیا یہ بھی ہماری چمڑی میں سے یا ہماری ہڈیوں کے گودے میں سے آپ لوگوں نے یہ ریلیکسیشن لینی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہمیں 7% تنخواہ، 8% تنخواہ، اس پہ الجھایا ہوا ہے. یہ بھی ان کی باتوں کے اوپر، ان کے جھوٹوں کے جو پلندے ہیں ان کے اوپر آپ کان مت دھریں. اپنی تنخواہ 600%، ججوں کی 200%، غریبوں کی پھر آگے 7%، 5%، 10%. اس کے اوپر پچھلے 10 دن سے قوم کو گھمایا ہوا ہے. اور یہ 2 بل جو ہیں جو سامنے آئے ہیں، جو پی آئی اے کو ریلیکسیشن ٹیکس فری 15 سال کے لیے، اور اس کے بعد جو موبائل ٹاور کمپنیز کو نوازنے کے لیے جو یہ ہے کہ بھئی آپ کی کوئی بھی بلڈنگ پسند آ گئی تو نکلو یہاں سے. تو یہ ہے ہمارا ترقی کا سفر، یہ ہے پاکستان جو ہے اڑان بھر رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اور کیا کہا جا سکتا ہے، دل ہی چلتا ہے. باقی اپنی کان اور آنکھیں کھلے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پھندے تیار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی اور ہماری گردن پھنسی رہے اور ہم کبھی نکل ہی نہ سکیں. باقی آئی ایم ایف سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے بتا دیجئے یہ آپ کا نام استعمال کرتے ہیں یا واقعی آپ بھی وہ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ کے ہو گئے کہ ہم نوالا و پیالہ، کہ غریبوں کا تو سارے آپ کو ٹیکس یا سبسڈی نظر آتی ہیں، مگر ان ارب پتی سیٹھوں کی کو برات دینے کے لیے، اور جو 15 سال ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو پالنا ہم نے، ان کے خاندان کو پالنا ہے، ان کے کاروبار کو ہم لوگوں نے پالنا ہے، ان کو سبسڈی دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا. شکریہ.